معزز ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، میں آموزش فارسی کی اس کلاس میں ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے۔ واحد کے لیے فارسی میں جو لفظ رائج ہے وہ ہے مفرد، اور جمع کے لیے جمع ہی کا لفظ رائج ہے، لیکن ہم اسے جم تلفظ کرتے ہیں، یعنی عین آواز نہیں دیتا۔ ایسی ایک مثال آپ کو اور دوں، ہم اردو میں شمع کہتے ہیں اور فارسی میں شام۔ فارسی میں ان واحد الفاظ کے جمع بنانا نہایت آسان ہے۔ ہمارے پاس دو اصول ہیں، میں وہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی بے جان چیز کی جمع بنانا مطلوب ہو تو آپ اس کے ساتھ ہا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کتاب واحد ہے، اگر اس کے ساتھ ہا لگا دیا جائے تو یہ لفظ بنے گا کتاب ہا، یعنی کتابیں۔ بالعموم کہا یہ جاتا ہے املا کی روح سے کہ اگر اس ہا کو ساتھ جوڑا جا سکے تو جوڑ دیا جائے، جیسے کتاب کی جمع بناتے ہوئے اگر اسے یوں لکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر نہ جوڑا جا سکے تو یوں ہی ہا لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً میز کی جمع میز ہا، میز ہا ہم اسے پڑھیں گے، میز میز ہا۔ یہ کلیہ نہایت آسان ہے، کسی بھی بے جان چیز کو لیجئے، اس میں ہا کا اضافہ کیجئے اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس جمع اس کی بن جائے گی۔ دوسرا اصول الف اور نون کا اضافہ ہے۔ کسی بھی جاندار چیز کی جمع بنانا مطلوب ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون لگاتے ہیں۔ مثلا مادر ماں، اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ مادران۔ دیکھیے ہم نے الف اور نون کا اضافہ کیا اور ہمارے پاس نیا لفظ بن گیا مادران، یعنی مائیں۔ اسی طرح برادر یعنی بھائی، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ برادران، یعنی بردرز، زیادہ بھائی۔ آئیے اس کتاب میں دی گئی چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں میں آپ کے لیے انہیں پڑھتا ہوں۔ درخت درخت ہا، گل گل ہا، گل پھول کو کہتے ہیں۔ برگ برگ ہا، میوے میوے ہا، مرد مردان یا مرد ہا۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اصول وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا، یعنی جاندار کی جمع بنانی ہو تو آپ الف اور نون لگائیے، بے جان کی جمع بنانی ہو تو آپ ہا لگائیے، لیکن یہ اصول ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات اس سے مختلف انداز میں بھی جمع بنائی جاتی ہے، اور آپ دونوں صورتوں میں، جاندار یا بے جان، دونوں صورتوں میں ہا کے ساتھ جمع بنا لیتے ہیں۔ اور جدید فارسی میں، آج کل بولی جانے والی فارسی میں خاص طور پر یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی مرد کی جمع مردان بھی درست ہے اور مرد ہا بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح زن زنہا اور زنان دونوں ٹھیک ہیں۔ پھسر پھسرہا یا پھسران، دختر دخترہا یا دختران۔ تو آپ نے دیکھا کہ فارسی میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، آپ ہا کا اضافہ کرتے ہیں یا الف نون کا۔ صفحہ نمبر 34 پر کچھ مزید مثالیں دی گئی ہیں، میں یہ بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ آقا لکھتے ہیں، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسے پڑھتے ہیں آغا، آغایان یعنی حضرات۔
دانشجو، دانشجویان یعنی طالب علم، زیادہ طالب علم. یہاں ان دونوں مثالوں میں کچھ چیز بتانے والی ہے، وہ یہ کہ اگر واحد یا مفرد کے آخر میں الف یا واو آ رہا ہو تو آپ الف اور نون کی جگہ یہ الف نون کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی آغا کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ الف نون کا اضافہ ہوا، اور دانشجو کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ الف نون کا اضافہ ہوا. دانشجو یان، آغا یان. پرندے، پرندگان. یہاں ایک اور نقطہ سیکھ لیجئے کہ اگر واحد کے آخر میں ہے آ رہی ہو تو بالعموم کلیہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ جمع بناتے ہوئے اس ہے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ گان کا اضافہ کرتے ہیں. پرندے یعنی پرندگان. مورچے چونٹی کو کہتے ہیں تو مورچگان، چونٹیاں. انتخاب، انتخابات، اور مدرسے، مدارس. چونکہ یہ دونوں لفظ یعنی انتخاب اور مدرسے عربی زبان کے ہیں، اس لیے عربی قواعد کی روح سے ان کی جمع بنائی گئی ہے. عربی الفاظ کو عربی قواعد کے مطابق جمع بنانا فارسی میں معمول ہے. یعنی اگر کتاب کی جمع بنانا مطلوب ہو تو آپ کتاب ہا کے ساتھ ساتھ کتب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی صفحے پر کچھ دیگر الفاظ بھی دیے گئے ہیں، ان میں سے اکثر عربی زبان سے لیے گئے ہیں اور ان کی جمع بنائی گئی ہے. میں یہ الفاظ بھی تلفظ کی ادائیگی میں سہولت کے لیے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. مدرسے، مدارس. حقیقت، حقائق. مسجد، مساجد. عدد، اعداد. صنعت، صنایع. قانون، قوانین. شخص، اشخاص. ملت، ملل. صفحہ نمبر 35 پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے آپ تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی کوشش سے ان تمام واحد کی جمع بنا سکتے ہیں. میں بھی آپ کی کچھ مدد کرتا ہوں. مداد، مدادھا. قلم، قلمہا. کتاب، کتابہا. خانم، خانمہا یا خانمان. بچے، بچہا یا بچگان. پنجرے، پنجرہا. دانشجو، دانشجویان. استاد، استادان. میز، میزہا. صندلی، صندلیہا. در، درہا. گل، گلہا. چشم، چشمہا. دختر، دختران یا دخترہا. برگ، برگہا. پرندے، پرندگان. اسی صفحے پر کچھ جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں. آپ سے کہا گیا ہے کہ ان کے واحد لکھیں. میں تھوڑی سی مدد کرتا ہوں آپ کی. ستارے گان یعنی ستارے. گوشا، اس کا واحد گوش ہے یعنی کان. پرندگان، پرندے. حقائق، حقیقت. سالہا، سال. تعطیلات، تعطیل. دخترہا، دختر. آنہا، آن. اور خانہا کا واحد خانے ہے. کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں اور صفحہ نمبر 36 پر ہیں ہم. یہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ ان اردو جملوں کو فارسی میں ترجمہ کریں. تو آئیے ان جملوں کو ترجمہ کرتے ہیں. عورتیں اور بچے کہاں ہیں؟ زنہا و بچہا کجا ہستند؟ یا زنان و کودکان کجا ہستند؟ دونوں جملے درست ہیں. یعنی آپ عورتوں کے لیے زنان یا زنہا اور بچوں کے لیے کودکان، کودکھا، بچہا یا بچگان تمام الفاظ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں. استاد اور شاگرد کلاس میں ہیں. استاد و دانشجویان در کلاس ہستند.
ایک ہفتے کے 7 دن، ہفت روزے یک ہفتے، گھر اور باغات، خانے و باغھا، شہر اور ممالک، شہر و کشور ہا، کتابیں اور کاپیاں میز پر ہیں، کتاب ہا و دفتر ہا روی میز ہستند، پہاڑ اور دریا خوبصورت ہیں، کوہا و دریا ہا۔ البتہ یہاں یاد رکھیے کہ فارسی میں لفظ دریا کا مطلب ہے سمندر، اور دریا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں رود خانے۔ تو اگر ہم اس دریا کو ریور کے معنی میں لیں تو کیا کہیں گے؟ رود خانے۔ کوہا و رود خانے ہا زیبا ہستند، آسمان اور ستارے، آسمان و ستارگان۔ 5 بجے اٹھا، یعنی وہ 5 بجے اٹھا تو کیا کہیں گے؟ او ساعت 5 بیدار شد، یا او ساعت 5 برخاست۔ وہ 4 گھنٹے سویا، او 4 ساعت خوابید۔ کچھ نئے الفاظ جو آپ نے یہاں پر سیکھے وہ ہیں ملک کے لیے کشور، پہاڑ کے لیے کوہ، سمندر کے لیے دریا، خوبصورت کے لیے زیبا یا قشنگ، دریا کے لیے رود خانے، اٹھنا بیدار شدن اور سونا خوابیدن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلی کلاس میں ایک بار پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔